उसने बताया कि हमें फौरन उसके साथ चलना है। हमने कौन सा बोरिया बिस्तर लपेटना था। फटाफट चादरें झाड़कर कंधों पर रखी, गर्दालूद जूते पहने और जाने के लिए तैयार हो गए। इतनी देर में सुल्ताना भी अपना स्कूटर गड़गड़ाता हुआ पहुंच गया। इब्राहिम ने उसे एक जानिब ले जाकर चंद बातें की और फिर हमें शानदार जैगवार में लाद कर नर्सरी से रवाना हो गया। न जाने कैसी किस्मत लेकर तैयार हुई थी ये जैगवार भी। इसके नीचे 3rd क्लास रास्ता था, इसके ऊपर खस्ताहाल लोग बैठे थे और वो सरसों के खेत में हचकोले खाती किसी खंडर 4 दीवारी की तरफ जा रही थी। इब्राहिम ने हमें अपनी मंजिल के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन गालिब ख्याल यही था कि चिट्टे पुल वाली हवेली से मुकम्मल तौर पर मायूस होने के बाद वो लोग अब किसी और जगह किस्मत आजमाई कर रहे थे। ये जगह कोई हवेली भी हो सकती थी, कोई खंडर भी, और कोई ऐसा मकाम भी जो अभी तक हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। जो कुछ हमें मालूम था वो ये था कि एक मखसूस इलाके में पुरानी और बेआबाद जगहों पर बेहद एहतमाम के साथ कुछ ढूंढा जा रहा है। हम तीनों खामोश थे और यकीनी बात थी कि अपनी अपनी जगह इस सफर के बारे ही में सोच रहे थे। ये सफर तवील भी हो सकता था और मुख्तसर भी। अजब बात यह थी कि इब्राहिम ने इस यखबस्ता मौसम में हमको रात 9 बजे आद बोचा था। मुमकिन था वो हमें कहीं दूर ले जाना चाहता हो, या फिर राजदारी के पेश नजर उसने ये वक्त चुना हो। 2.5 मील नहर की पटड़ी पर सफर करने के बाद जैगवार ने दाएं तरफ टर्न लिया और हमारे बेशतर अंदाजे गलत साबित हो गए। गाड़ी चिट्टू पुल वाली हवेली की तरफ जा रही थी। 90% इम्कान था कि वो उसी जानी पहचानी 4 दीवारी में जा रही है। इब्राहिम ने अपने होंठों पर खामोशी की मोहर लगा रखी थी। जब तक वो खुद ये मोहर नहीं तोड़ता हम उसे बोलने पर आमादा नहीं कर सकते थे। करीबन 20 मिनट में हम हवेली के मेन गेट पर पहुंच गए। पूरी हवेली तारीकी में गर्क थी, ना रोशनी ना कहीं किसी मुतनफ्फिस के आसार। गेट पर एक वजनी कुफल चौकीदारी के फ्राइज अंजाम दे रहा था। इब्राहिम ने खुद नीचे उतर कर हेडलाइट्स की रोशनी में कुफल खोला और गाड़ी को अंदर अहाते में ले जाकर बंद कर दिया। इब्राहिम की मुसलसल खामोशी अब कुछ पुरइसरार सी हो गई थी। इसकी हरकतों सकनात चुगली खा रही थीं कि इसके अंदर एक हैजान बरपा है और इस हैजान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी से उतरकर उसने अंदरूनी दरवाजे का हजमी कुफल खोला, फिर अंधेरे में टटोल कर एक बल्ब रोशन किया और हमें लेकर निशिस्त गाह में आ गया। हवेली में हर शय इसी तरह थी जिस तरह हम छोड़ कर गए थे। वही आराइशो ज़ेबाइश और कदीम तर्ज का तमतराक, तहम कोई ज़ीर रूह नजर नहीं आ रहा था। इब्राहिम ने एक मुनक्कश तपाई से टार्च उठाकर रोशन की और हमारे आगे आगे चल दिया। तवील राहदारी टार्च की रोशनी में तय करके हम हवेली के अकबी हिस्से में पहुंचे। सब कुछ तीरगी में डूबा हुआ था, सिर्फ डकिंग मशीन के करीब एक गोल कोठरी थी। इब्राहिम ने टार्च की रोशनी में इसका दरवाजा खोला और हमें लेकर शिकस्ता जीनों पर आ गया। ये जीने हमने पहले भी देख रखे थे। ये नीचे उतरते थे, इसका मतलब था कि हवेली के तहखाने में जाते हैं। तहम ये तहखाना देखने का इत्तिफाक नहीं हुआ था। 15-20 जीने उतरने के बाद हम एक आहिनी दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे को देखते ही अंदाजा हो जाता था कि खस्ता हाल गिरदोपेश में ये चमचम करता दरवाजा हाल ही में नस्ब किया गया है। दरवाजे का कुफल खोलकर इब्राहिम हमें हवेली के वसी तहखाने में ले आया। जदीद बेसमेंट के बरअक्स इस तहखाने की छत काफी ऊंची थी। लंबाई के रुख पर यह तहखाना करीबन 80 फुट और चौड़ाई के रुख 50 फुट से ज्यादा था। छत को सहारा देने के लिए 2 के तारों में 8 सतून खड़े किए गए थे। ये छत और दीवारें सब कुछ नानक चंदी ईंटों का था। जगह जगह से प्लस्तर उखड़ चुका था और जमीन दोज मकामात की मखसूस बू इस तहखाने में रची बसी थी। इब्राहिम ने यहाँ पहुंचकर लाइट्स रोशन कर दी। सब कुछ वजाहत से हमारी निगाहों के सामने आ गया। यह देखकर हैरानी हुई कि तहखाने के पुख्ता फर्श को जगह जगह से उखाड़ा गया है और ऐन वस्त में बाकायदा घड़ा नजर आ रहा है, जिससे निकलने वाली मिट्टी 2 ढेरों में सतूनों के साथ पड़ी है। इब्राहिम की आंखों में करवटें लेता हुआ जोश अब ज्यादा वाज़ेह सूरत इख्तियार कर गया था। इसका चेहरा किसी अंदरूनी हैजान से तमतमा रहा था। वो अपनी कैफियत को हद्दुल इम्कान काबू में रखते हुए बोला, तुम लोगों को यहाँ काम करना है। जितने दिन काम होगा तुम यहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे खाने पीने का सारा बंदोबस्त कर ही डाला है। वो देखो, यह इलेक्ट्रिक हीटर है, तुम इस पर खाना वगैरह पका सकते हो। वो सामने वाला दरवाजा कमरे का है, इसमें जरूरी बर्तन और राशन मौजूद है। तुम्हारी चारपाइयां और बिस्तर वगैरह भी कमरे में रखे गए हैं। तुम्हें किसी जरूरत के लिए तहखाने से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमें करना क्या है? सफदर ने पूछा। वही जो इससे पहले कुएं में करते रहे हो, खुदाई करनी है। खुदाई का सामान वो सामने रखा है। अगर मजीद किसी शय की जरूरत हो तो बता दो, लेकिन घबराने की बात नहीं। यहाँ से गोला बारूद नहीं, सिर्फ मिट्टी निकलेगी। मगर मेरा मतलब है, क्योंकि सफदर गड़बड़ा कर रह गया। शायद तुम खुदाई की वजह जानना चाहते हो। इब्राहिम ने कहा, यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं खुद भी इतना ज्यादा नहीं जानता। फिर एकदम बात बदलकर सफदर से कहने लगा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? काम कर सकोगे या नहीं?
क्यों नहीं जनाब, सफ्तर ने कुर्बान जाते हुए कहा। मिट्टी ही खोदनी है, कोई लोहा तो नहीं तोड़ना। वंडरफुल, इब्राहिम की जुबान से बेसाख्ता निकला। तुम तीनों की यही बात मुझे पसंद है, हर घड़ी हर तरह के काम के लिए तैयार। शायद यही वजह है कि हमारा साथ टूटते टूटते फिर बन गया है। चलो आओ, इसी खुशी में मेरे साथ पियो। कमान कमान, इस काम के लिए अब इसे इंजॉय करो। वो आज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। उसकी पुरजोश आवाज तहखाने की पुख्ता दीवारों में गूंजकर अजीब सा तासुर उभर रही थी। उसने इलेक्ट्रिक हीटर ऑन किया, अपना ओवरकोट उतार कर दूर फेंक दिया और एक कोहना साल चोबी अलमारी से जानी वाकर की 2 बोतलें निकालकर मिट्टी के ढेर पर फेंक दी। इसकी आंखों में हरीसाना चमक थी और ये चमकीली आंखें फर्श के नाहमवार गड्ढे को देखकर और भी चमक उठती थीं। ये वही कैफियत थी जो 8-9 रोज पहले कुएं की खुदाई के दौरान इब्राहिम और अर्जुमन के चेहरे पर नजर आई थी। आज अर्जुमन मानो हमारी निगाहों के सामने मौजूद नहीं थी, सिर्फ इब्राहिम था और इसका तमतमाया हुआ चेहरा था। न जाने क्यों मुझे महसूस होने लगा कि वो खेल जो इससे पहले अर्जुमन और इब्राहिम मिलकर खेल रहे थे, आज इब्राहिम तनहा खेलने की कोशिश कर रहा है और इस खेल में इब्राहिम को कामयाबी का इतना यकीन आज से पहले कभी नहीं था। राजू, खोलो इन बोतलों को और गिलासों में भर दो, इब्राहिम ने सफदर को हुक्म दिया। सफदर ने फंसे फंसे अंदाज से मेरी तरफ देखा और जो भी अलमारी से 4 गिलास निकाल लाया। मेरे और सफदर के लिए यह सूरत हाल बड़ी कठिन थी। इससे पहले हम हवेली में रोजाना 1 या 1.5 बोतल बर्बाद करके ये जाहिर करते थे कि तीनों मैनोश हैं। आज खुद पर लिया हुआ यह इल्जाम झूठा साबित हो रहा था। अगले 20-30 मिनट हमारे लिए बड़े कठिन थे। जान बचाने के लिए मुर्दार भी हलाल हो जाता है। यहाँ भी इससे मिलती जुलती सूरत हाल थी। हमने कुछ आग हल्क में और ज्यादा दाएं बाएं उंडेल कर यह वक्त काटा। इब्राहिम बड़े जोशीले अंदाज में पी रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी आवाज भारी और आंखें खुमार आलूद हो गईं। इसने कोट भी उतार दिया और स्कार्फ की तरह गले से लिपटा हुआ मफलर ढीला कर दिया। बेइंतहा खुश नजर आ रहा था वो। हमारी मौजूदगी का एहसास न होता तो शायद वो नाचने लगता। वो गड्ढे के गिर्द यूं चकराने लगा जैसे परवाना शम्मा का तवाफ करता है और फिर अंदरूनी मुसरत के रैले में बहकर उसने बोतल मुंह से लगाई और घटाघट कहीं घूंट पी गया। इसकी चाल में अब लंगड़ाहट आ रही थी। कुछ देर सफ्तर को देखते रहने के बाद उसने बेतकल्लुफी से उसके गले में बाहें डाल दी और बोझल लहजे में बोला, तुम जानते हो वो क्या चक्कर था? जानते हो तुम? वो हरामी जलाल जिससे तुमने मेरी बीवी की जान छुड़ाई थी, पता है कौन है? वो यार है मेरी बीवी का। बीवी? ऐसी लानती औरत के लिए लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। वो औरत नहीं बला है, जवान खून पीने वाली, बेशरम, बेहया, बदकार। मैं उस हरामी जलाल को फौरन पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन इसके अंदर की माशूका जाग उठी। कहने लगी, नहीं, अभी उसे हवेली ही में बंद रखो। मैं जानता था वो क्यों टाल मटोल कर रही है। मैं सब जानता था, लेकिन खामोश था और खामोश हूं। मुझे मालूम है अपने किए की सजा इस हराफा को उसकी तवक्का से बढ़कर मिलने वाली है। वो जिंदा रही तो सारी उम्र, हाँ सारी उम्र अपने जख्म चाटती रहेगी। इब्राहिम की आवाज तहखाने में गूंज रही थी। एक सर्द रात में एक तारीख हवेली के सुनसान तहखाने में मिट्टी के ढेर पर खड़ा वो शख्स ड्रामाई अंदाज में बोल रहा था। मुझसे मुखातिब होकर बोला, तुम जानते हो इस रात तुम तीनों को किसने मारा था? वो जलाल था और उसके साथी थे। मुझे मालूम है वो सब कैसे हुआ था। तुम भी जानना चाहते हो तो सुनो। मैं अपनी बीवी से चंद साल बड़ा हूं, लेकिन वो बदजात मुझे बूढ़ा बल्कि मुर्दा समझने पर तुली हुई है। उसके लिए मैं नुमाइशी शौहर हूं, खाना पूरी करने वाला एक ऐसा शख्स जिसके नाम के साथ वो अपना नाम जोड़कर मुअज्जज कहला सकती है और आराम व आसाइश हासिल कर सकती है। इसके दिलो दिमाग पर किसी और का राज है। जानते हो वो कौन है? मैंने भी बताया तो है, वही हरामी जलाल। अब तुम पूछोगे जलाल के पास क्या है जिससे मोहब्बत की जाए? ना तालीमी काबिलियत, ना किरदार और ना मर्तबा। तुम्हारी हैरानी वजह है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि इसके पास एक ऐसा जिस्म है जो मेरे पास नहीं। जवान, मजबूत, लंबा चौड़ा जिस्म, वो इस जिस्म पर मिटी हुई है। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसकी मजबूत बाहों में झूलती है और उसके तकिए पर अपने बाल बखेरती है। मैं सब जानता हूं, कुछ छुपा हुआ नहीं है मुझसे। मैंने उसे बारहा कहा था कि वो अपने इस चहेते मुलाजिम से होशियार रहे। वो किसी न किसी रोज इसे जरूर नुकसान पहुंचाएगा। और फिर तुम लोगों ने देख लिया, जब उस बदबख्त को मौका मिला वो वहशी जानवर की तरह चहेती मालकन की चीर फाड़ पर आमादा हो गया। बताओ हुआ या नहीं? अगर राजू उसे ना बचाता तो शायद वो इसे कत्ल ही कर डालता। लेकिन देखो उस औरत का इश्क, फिर भी अपने आशिक को रायतें दे रही है। नेक चलने के वादों पर फिर उसकी मुलाजमत बहाल की जा रही है। मुजरमाना हमले की कोशिश कोई छोटा वाकया नहीं था, लेकिन अपने चरित्रों से इस औरत ने उसे छोटा बना दिया है। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि 1-2 रोज बाद वो खुद चलकर उस कमरे में गई होगी जहां राजू ने जलाल को बांध कर डाल दिया था। उसने अपनी गुलाबी उंगलियां बदनीयत आशिक के बालों में फेरी होंगी और कहा होगा, मालूम है क्या कहा होगा?
وہ باقاعدہ اداکاری کرتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے جلال، میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہی ہوں۔ جلال تم جانتے ہو مجھے تمہاری صرف ایک چیز سے نفرت ہے، اور وہ ہے تمہاری بلا نوشی۔ تم شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آج میری جان کی قسم کھاؤ، شراب نہیں پیو گے۔ اس حرامی نے کہا ہوگا، میں تیرے غم میں پیتا ہوں میڈم، جب تک تیرا غم نہیں چھوٹتا شراب کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ ہاں اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ اب تیرے سامنے نہیں پیوں گا اور نہ پی کر تیرے سامنے آؤں گا۔ تو بھی اپنے حسن کے جلوے اکیلے میں مجھے نہ دکھایا کر، میں بالکل دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ پھر بے وفا بیوی اور بدکردار عاشق میں صلح ہو گئی ہوگی، جب صلح ہو گئی ہوگی تو پھر سارا نزلہ راجو کی طرف بہ نکلا ہوگا۔ جلال نے کہا ہوگا، میڈم اس رکیب روز سیاہ کی چھٹی ہونی چاہیے۔ وہ بولی ہوگی، سر تسلیم خم ہے۔ جلال نے کہا ہوگا، چھٹی سے پہلے اس کی جان لیوا ٹھکائی ہونی چاہیے۔ وہ بولی ہوگی، بصر و چشم جو مزاج یار میں آئے۔ مزید غور و فکر کرنے کے بعد ان دونوں نے ایک ہی تیر سے دو شکار کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ رات کے وقت جلال اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے کمرے میں گھس کر تمہیں مارا پیٹا، بعد میں اسی ہنگامے کو وجہ بنا کر ارجمن نے تمہاری چھٹی کرا دی۔ کہو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ابراہیم کی بات تو پوری کی پوری ہماری سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ کہاں یہ کہ ارجن بانو کو آپ جناب کہہ کر بڑے احترام سے بلاتا، اور کہاں اسے بے حیا اور بد کردار جیسے خطابات سے نواز رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا اور سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ نشے میں اکثر سچ ہی کہا جاتا ہے۔ ظاہر اور باطن کا یہ فرق حیرت ناک تھا۔ پیاز کی طرح چھلکا دار لوگ تھے یہ، ایک چھلکا اترتے ہی دوسرا چھلکا سامنے آ جاتا تھا۔ ارجن بانو کا پہلا چھلکا اس وقت اترا تھا جب اس نے صفدر کو اپنی آبرو کا محافظ قرار دے کر اور ملازمین خاص میں شامل کرنے کے بعد مٹی کھودنے کے لیے کنویں میں اتار دیا تھا۔ دوسرا چھلکا اس رات اترا تھا جب صفدر پھٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس کے روبرو کھڑا تھا اور وہ ہم تینوں کو حویلی چھوڑنے کا حکم دے رہی تھی۔ تیسرا چھلکا آج اترا تھا جب اس کا شوہر نامدار اسے ہرافا قرار دے رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ چند روز پہلے صفدر نے جس ولن سے جنگ کی تھی وہ ولن نہیں ہیرو تھا۔ ابھی نہ جانی عورت سے اور اس کے شوہر نامدار سے مزید کتنے چھلکے اترنے باقی تھے۔ ابراہیم نے ایک ستون سے ٹیک لگائی اور کہہ کے لگاتے ہوئے کہا، میں بے وفا عورت کا ماتم کرنے والا شوہر نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں عورت جہاں ہوتی ہے وہاں بے وفائی بھی ہوتی ہے، اور جو عورت آئی ہی گناہ کی نگری سے ہو اس کے ساتھ کیا کیا نجاست نہیں ہوگی۔ جانتے ہو یہ جلال کون ہے؟ ایک ہندوستانی فلم فائٹر ہے، بڑے بڑے اسٹنٹ کرتا ہے، بلندی سے کودنا، بھڑکتی آگ سے موٹر سائیکل گزارنا، ہوا میں کلا بازیاں کھانا، یہ سب کچھ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دلیپ کمار، دھرمیندر، ونود کھنہ، نہ جانے کون کون اس کے کرتبوں کے سبب جنگجو ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ جس رات راجو نے اسے مار لگائی تھی وہ نشے میں تھا، ورنہ اسے زیر کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے لڑکڑاتی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے کہ بیگم صاحبہ بھی ہندوستان سے آئی ہیں؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر سنبھل کر بولا، میں نے یہ کب کہا ہے؟ ہاں مان گئے بھائی، بڑے کچرے ہو تم لوگ، یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نشے میں ہوں؟ جو پوچھو گے بتا دوں گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کس کو کیا بتانا ہے اور کب بتانا ہے۔ ایک بڑی انڈسٹری کا مالک ہوں میں، خاص نہیں کھودتا ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ذل سبحانی۔ زرین گل نے اصلی نشے میں ابراہیم کے پاؤں پر سر رکھتے ہوئے کہا، ہم تینوں آپ کا قادم ہے، ہمارا عقل چھوٹا، ہمارا دل چھوٹا۔ آپ کا عقل بڑا، آپ کا دل بڑا، آپ کا سب کچھ بڑا۔ آپ نے اپنی عقل سے شہزادہ سلیم جیسے لوپر کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا اور کہا تھا خوش اکبر اعظم سے ٹکرائے گا تو ساری زندگانی پچھتائے گا۔ ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہے جناب، ہم آپ سے چالاکی ملاکی کیسے کر سکتا ہے، اور ہم کو چالاکی کرنے کا ضرورت بھی کیا ہے؟ بیگم صاحبہ ہندوستان سے آئے یا سمرقند بخارا سے، ہم کو کیا؟ نہ ہم کو چاہیے وفا، نہ ہم کو چاہیے پیار، ہم کو سکون چاہیے، ہم کو قرار چاہیے۔ ابراہیم نے کہہ کر لگاتے ہوئے اپنی رسٹ واچ دیکھی اور بولا، کافی رات ہو گئی ہے بھائی، صبح سویرے تمہیں کام شروع کرنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی، فی الحال تم سو جاؤ، اور ہاں ایک بات یاد رہے۔ بولتے بولتے اچانک اس کا لہجہ تحکمانہ ہو گیا، اس جگہ تمہاری موجودگی بالکل راز رہنی چاہیے، کوئی آہٹ، شور یا دستک کچھ نہیں۔ یہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ وقتاً فوقتاً میں خود بھی یہاں آتا رہوں گا، میری غیر موجودگی میں دروازہ باہر سے بند رہے گا۔ کھدائی سے نکلنے والی مٹی ہم یہیں تہ خانے میں جمع رکھیں گے۔ کھدائی کے دوران ہماری کوشش رہے گی کہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہے ہو۔ ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرین گل سینے پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ جھک گیا۔ ابراہیم نے کوٹ پہن کر اوور کوٹ شانوں پر ڈالا، ٹارچ سنبھالی اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی لمحے بعد ہم آہنی دروازہ بند ہونے اور کفل میں چابی گھومنے کی آواز سن رہے تھے۔ ہم نے تہ خانے کے اندر بنے ہوئے اکلوتے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں واقعی ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ 3-4 پائیاں اور بستر، کھانا پکانے کے چند ضروری برتن،
ایک چھوٹی بوری میں آلو، 2 تھیلوں میں دالیں اور چاول وغیرہ، اس کے علاوہ باورچی خانے میں استعمال ہونے والے دیگر لوازمات۔ چوبی الماری میں شراب کی جانی واکر کی بہت سی بوتلیں بھی رکھی تھی۔ ایک ہیٹر کھانا پکانے کے لیے تھا، دوسرا کمرہ گرم رکھنے کے لیے۔ کمرے ہی میں ایک طرف کھدائی کا سامان، بیلچے، کڑھائیاں اور کھرچے وغیرہ رکھے تھے۔ عجیب سا ماحول تھا۔ ہم نے کمرے کا ہیٹر آن کیا اور چارپائیوں پر ڈھیر ہو گئے۔ آثار سے نظر آتا تھا کہ کھدائی کا کام 1-2 دن میں ختم ہونے والا نہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کھدائی وسطی گڑھے تک محدود رہے گی یا تہہ خانے کا سارا فرش کھودا جائے گا۔ صفدر اور میں دیوار سے ٹیک لگائے قریب لیٹے تھے۔ وہ سرگوشی میں بولا، یہ ارجن بانو کا کیا چکر نکل آیا ہے؟ ویسے ابراہیم کی بات مجھے لگتی ٹھیک ہے۔ جس رات جلال نے ارجن سے دسترازی کی کوشش کی، میں نے ان دونوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ مجھے اس وقت بھی اندازہ ہوا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی خاص تعلق موجود ہے۔ یہ تعلق نوکر اور مالکن کے تعلق سے جدا کوئی چیز تھا۔ ارجن جلال کی شراب نوشی پر ناک بھون چڑھا رہی تھی اور اسے برہم نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے رویے میں بے ساختگی نہیں تھی۔ بعد ازاں جب میں نے جلال کو مار پیٹ کر باندھ دیا تو ارجن نے ہدایت کی کہ میں اسے کمرے میں مکفل کر دوں۔ جب صبح ہم حویلی سے روانہ ہوئے تو اس وقت بھی وہ کمرے میں مکفل تھا۔ ارجن چاہتی تو ہم اسے گاڑی میں ڈال کر پولیس اسٹیشن پہنچا سکتے تھے، مگر یوں لگتا تھا کہ رات میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، اس وقت غور طلب بات یہ ہے کہ ابراہیم نے ہمیں یہ سب کچھ کیوں بتا دیا ہے؟ آج کی ملاقات میں وہ بہت کھل کر بولا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ نشے میں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مدہوش نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر آزادانہ گفتگو کر رہا تھا، جیسے اب اسے ہماری طرف سے کوئی خاص خطرہ نہ ہو۔ صفدر میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرا گئے۔ وہ چارپائی پر سیدھا بیٹھ کر میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی کو ہم سے واشگاف گفتگو کر رہا تھا۔ اسے خدشہ نہیں کہ ہماری وجہ سے اس کا کوئی راز افشا ہوگا۔ این ممکن ہے وہ طے کر چکا ہو کہ ہم اس تہخانے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ کی بات میرے دل کو لگی ہے، صفدر نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ابراہیم کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قبیل کے لوگ اپنی نجی زندگی سے پردہ اٹھانے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور اگر وہ بلا وجہ پردہ اٹھا بھی دیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے۔ زرینگل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ لوگ کیا کسر پسر کر رہا ہے؟ ہم کو تو لگتا ہے کوئی خوف خطرے والا بات ہے۔ کہیں اس ابراہیم کا نیت ہمارے بارے میں خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیا مطلب؟ صفدر نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اس نے ہم کو اس تہخانے میں مار کے گاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور یہ جو ہم سے کھدائی کرایا جانے والا ہے یہ ہمارے قبر کا کھدائی ہو بھی سکتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم اس جوڑے کے بارے میں اتنا کچھ جان چکے ہیں کہ ہمیں مارنے سے ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ زرینگل نے جھومتے ہوئے کہا، اس سارے معاملے میں ہم کے لیے خوشی کا صرف ایک ہی بات ہے، ہم مر گیا تو آپ کے ساتھ ایک ہی قبر، لیکن نہیں، آپ کیوں مرے آپ کے دشمن۔ ہم اپنی جان پر کھیل جائے گا لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہم آپ کا پرستار ہے، اور آٹوگراف لینے والا نہیں، جان دینے والا پرستار ہے۔ وہ کون سا گانا ہے؟ مکیش کا، ہمارا پیار بھی تو ہے، یہ بہار بھی تو ہے، تو ان نظروں میں جانے تمنا۔ ہم اس کو بدل کر یوں گائے گا، تو ان نظروں میں استاد جانی۔ وہ لہک کر یہ گانے لگا تھا۔ صفدر نے ڈانٹ کر کہا، کیوں ناشتے سے پہلے مرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ ابھی وہ تیرا سالہ تجھے سمجھا کر گیا ہے کہ شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ زرینگل ایک دم چپ ہو گیا۔ اس کی چوڑی اور گوری پیشانی پر لکیروں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ کہنے لگا، استاد جی اب مانے یا نہ مانے، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ حرامی ابراہیم اپنی بیوی کو بھی چکر دے گیا ہے۔ اس نے بیوی کا تسلی کرا دیا ہے کہ حویلی میں کچھ نہیں۔ وہ مایوس ہو کر ادھر سے چلا گیا ہے۔ ابراہیم نے حویلی کو بند کر کے تالا لگوایا۔ اب راتوں رات وہ ہم کو اس تہخانے میں لے آیا اور اس خاص جگہ پر کھدائی کرانا چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا، ہمارا خیال بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن اب ہمیں اس سے آگے سوچنا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہاں کسی بہت قیمتی شے کی تلاش ہو رہی ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ قیمتی شے نوادرات یا سونے چاندی کی شکل میں ہے۔ ابراہیم کے جوش و خروش سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی خاص کلیو آ چکا ہے، اور اسے پختہ یقین ہے کہ اس کی تلاش ختم ہونے والی ہے۔ فرض کریں اگر چند روز میں وہ سب کچھ اگر واقعی یہاں سے نکل آتا ہے جو ابراہیم نکالنا چاہتا ہے اور ارجمن نکالنا چاہتی تھی، اور جس کی تلاش کے حوالے سے قادر زمان شنکر اور عیسیٰ جان جیسے لوگ سرگرم رہے ہیں، تو پھر ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ صفدر نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، مجھے تو اب بھی یہ دیوانے کا خواب لگ رہا ہے۔ یہاں تک ابراہیم کے جوش و خروش کی بات ہے تو کنویں کی کھدائی کے موقع پر بے حد پرجوش تھا، اور اس سے پہلے اسی جوش و خروش میں انہوں نے نہ جانے کتنا پیسہ برباد کیا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے خیال سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، مگر اس مرحلے میں ہمیں کوئی بھی امکان مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس تہخانے میں آنے کے بعد میرے خیالات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو عنقریب ہمیں حیران کرنے والی ہے۔ ہم ابراہیم کے جوش و خروش کو یکسر نظر انداز بھی کر دیں
تو اس تہخانے میں ایک اور شہادت ایسی ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ کیا؟ صفدر نے بھی ساختہ کہا۔ زرینگل بھی چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹی کے اس ڈھیر پر لے آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے ابراہیم کھڑا تھا اور سلگتی نگاہوں سے فرش کے گڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ یوں تو تہخانے کا فرش کئی جگہ سے اکھاڑا گیا تھا، لیکن یہ وسطی گڑھا سب سے بڑا تھا۔ قطر قریباً 12 فٹ، گہرائی درمیان سے قریباً 4 فٹ اور کناروں سے 1.5-2 فٹ تھی۔ فرش کدال سے توڑا گیا تھا، بعد ازاں بیلچی اور کسی وغیرہ سے مٹی ہٹائی گئی تھی۔ میں نے صفدر کو گڑھے کے ٹیڑھے میڑھے کناروں پر لاتے ہوئے کہا، اس جگہ کو غور سے دیکھو، کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے یا نہیں؟ صفدر نے نیچے جھک کر پختہ کنارے کا معائنہ کیا اور بولا، آپ کس فرق کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ فرش نانک چندی اینٹوں کا ہے اور اینٹوں کے اوپر وہ مسالہ ہے جو ساری حویلی میں نظر آتا ہے۔ اب فرش کے ٹکڑے دیکھو جو یہاں سے اکھاڑے گئے ہیں، یہ باقی کے فرش سے مختلف ہیں۔ صفدر توفیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ باقی فرش اور ان ٹکڑوں میں واضح فرق تھا۔ اکھاڑا جانے والا فرش بعد میں بنایا گیا تھا اور یہ قریباً اسی طرز کا تھا جس طرز کے فرش آج کل بنائے جاتے ہیں۔ ان میں نیچے اینٹوں کی جگہ روڑی ہوتی ہے، اس پر ریت اور سیمنٹ ملی بجری بچھا دی جاتی ہے۔ سب سے آخر میں سیمنٹ کا محلول پھیر دیا جاتا ہے جسے نیرو بھی کہتے ہیں اور جس کا مقصد فرش کو ہموار اور چکنا رکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس محلول میں کوئی رنگ بھی ملا دیا جاتا ہے۔ اس تہخانے کے فرش میں سرخی مائل رنگ ملا دیا گیا تھا، جس کے سبب فرش کا یہ ٹکڑا باقی فرش کے ساتھ مل گیا تھا اور خصوصی غور و فکر کیے بغیر اس پیوند کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ ہم نے چونکہ اکھڑا ہوا فرش دیکھا تھا، اسی لیے شناخت ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہی تھی۔ ہم ماہرین آثار قدیمہ نہیں تھے، لیکن اتنا اندازہ تو ہم بھی کر سکتے تھے کہ فرش میں یہ پیوند لگے طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ممکن تھا کہ 20-30 سال یا اس سے بھی زیادہ گزر چکے ہوں گے۔ کھدائی کے دوران بڑی احتیاط سے اتنا ہی فرش اکھاڑا گیا تھا جو بعد میں بنا تھا، تاہم کہیں کہیں اس فرش کے کنارے ابھی موجود تھے۔ صفدر نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، شاہجہاں صاحب، کیا ہو سکتا ہے یہاں؟ وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، پھر بھی یہ صدا پختہ دیواروں میں گونجی اور سسراہٹ جگا گئی۔ کیا ہو سکتا ہے یہاں؟ اس یک بستہ شب کی تاریکی میں یہ سوال دور تک پھیلتا اور گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک سیلن زدہ تہخانے میں ٹیوب لائٹس کی دودھیا روشنی میں مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہم تینوں بے حد عجیب لگ رہے تھے۔